جنید یہ جو ڈرون حملے ہوتے ہیں جہازوں سے دنیا کے اندر پاکستان میں ہاں ہاں پاکستان میں ہی ہوتے ہیں اور کس پہ ہوتے ہیں اور کہیں ہوئے ہیں حملے ڈرون کبھی سنے ہیں اکا دکا ہوئے ہیں یہ ڈرون حملہ اور کرنل کے چاول یہ صرف پاکستان میں ہوتے ہیں یار اس میں پائلٹ نہیں بیٹھا ہوتا جہاز میں نہیں پائلٹ نہیں ہوتا تو وہ بم نیچے کون پھینکتا ہے یا بم خود ہی ناک پکڑ کے نیچے چھلانگ لگا دیتا ہے جو نیچے اس طیارے کو کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں ریموٹ کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں وہ بم پھینکتے ہیں اچھا نیچے سے کوئی بندہ بیٹھ کے کنٹرول کرتا ہے میں نے سمجھا خود ہی جہاز کہتا کہ یار تسی ایک منٹ اتنے رہو میں ہونے آپ نے بڑھ گیا تو نیچے سے پائلٹ بیٹھ کے کنٹرول کر رہا ہوتا ہے جی بالکل جس طرح تمہیں پیچھے بیٹھ کے کوئی کنٹرول کر رہا ہوتا ہے یا ہوتی ہیں مجھے یار کون کنٹرول کر رہا ہوتی ہے حد ہو گئی ہے تمہارے والی تو یہ ڈرون پاکستان نے نہیں بنایا ابھی تک پاکستان نے دیسی ڈرون بنا لیے اور ڈرون کیا ہے یار پائلٹ لیس طیارہ ہے نا اور یہ جو ہمارے ہاں ٹوائے شاپس پہ چھوٹے موٹے کھلونے ملتے ہیں جو ریموٹ کنٹرول کے ذریعے اڑتے ہیں فضاؤں میں ہیلی کاپٹر ملتے ہیں آپ ان کے ذریعے باقاعدہ فوٹوگرافی کر سکتے ہو یہ عام دکانوں پہ ملتے ہیں وہ بھی ڈرون ہی ہے اور کیا ہے تو اس طرح تو پھر خود ہی چلنے والی گاڑیاں بھی کھلونوں میں ملتی ہیں تو یہ ڈرون گاڑیاں بھی بن گئی ہوئی ہیں ہم اپنے ایک شو میں ذکر کر چکے ہیں کہ جو ڈرائیور لیس کارز ہیں یہ بھی جلد مارکیٹ میں آ جائیں گی لیکن جو اکانومسٹ کا تازہ شمارہ ہے اس میں اکانومسٹ نے یہ دعویٰ کیا ہے اپنی جو سائنٹیفک ریسرچ ہوئی ہے اس بارے میں اس کی بیسس پہ اس نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ڈرائیور لیس کارز جو ہے وہ تو ابھی دور کی بات ہے اس سے کہیں پہلے پائلٹ لیس پلین جو ہے کمرشل پلین مسافر طیارے وہ مارکیٹ میں آ جائیں گے ایمان سے جناب یہ مسافر طیارے میں بھی پائلٹ نہیں ہوا کرے جی بالکل شاباش تو پاکستان میں تو وہ نہیں چل سکتے پھر کیوں پاکستان کے طیاروں میں ایئر ہوسٹس کے ساتھ جو سواری بدتمیزی کرے گی ایئر ہوسٹس شکایت کس کو لگائے گی جا پھر جہاز لینڈ کرنے سے آدھا گھنٹہ پہلے ہی جب سواریاں ہمارے جہازوں سے بیگ نکالنا شروع کریں گی تو کون کہے گا کہ خدا کے واسطے بیٹھ جاؤ بھی جہاز جب رکے گا اس وقت کھڑے ہونا بیٹھ جاؤ یار یہ ساری اس طرح کی جو انسٹرکشنز ہیں ضروری انسٹرکشنز وہ دی جائیں گی لیکن پائلٹ زمین پر بیٹھ کے یہ انسٹرکشنز دے گا کنٹرول ٹاور میں بیٹھ کے شاباش جہاز میں جو سامنے ہوتا ہے پائلٹ ہماری سواریاں اس کی بات کی ماننی نیچے بیٹھے ہوئے کو کس نے لفٹ کرانی بلکہ ہماری سواریوں کی تو جس طرح کی طبیعت ہے دل کرے اوپر سے کوئی شرارتن پائلٹ کے اوپر تھو کی سوڑ یار تمہیں نہیں پتا بڑی بڑی عجیب سواریاں بیٹھی ہوتی ہیں میرا دوست ہے نیوزی لینڈ میں ڈاکٹر سہیل چودھری وہ کہتا ہے یار ادھر سے اڑتا ہے جہاز دبئی تک بہترین آتے ہیں سارے معزز بن کے دبئی سے جب پاکستان کی طرف جہاز اڑتا ہے اس وقت تم سواریوں کی حالت دیکھو پاکستانیت طاری ہو جاتی ہائے 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 کہتا ہے چنگا پلا ایمریٹس کا طیارہ بڑیش طیارہ لگنا شروع ہو جاتا ہے سر جو بھی ہے اگر جہاز میں پائلٹ نہیں ہوگا تو زمین سے تو پائلٹ ہی کنٹرول کرے گا نا ہاں پائلٹ ہی کنٹرول کرے گا مطلب یہ کوئی روبوٹک اس کا کوئی میکانزم نہیں ہوگا کہ روبوٹس اس کو کنٹرول کریں گے زمین پر بیٹھ کے ایک پائلٹ یہ ممکن ہے کہ وہ ایک ہی وقت میں 3 چار طیاروں کو کنٹرول کر رہا ہو یہ بھی ہو سکتا ہے اور اس سے جو مین پاور کے اخراجات ہیں ان میں بہت بڑی کمی واقع ہو جائے گی مگر یہ خطرناک ہے بھائی پائلٹ غلطی سے ریس کسی جہاز کو دینی ہے دے کسی جہاز کو دے بریک کسی کی لگانی ہے کسی اور کی بریک مار دے چار جہازوں کو کیسے وہ کنٹرول کر سکتا اس کے اندر اس طرح کے میکانزم موجود ہوتے ہیں کہ جو غلطی کا جتنا بھی احتمال ہے اس کو زیرو کر دیتے ہیں اور اس کے اوپر ابھی برطانیہ میں تقریباً 8 جو ایروسپیس کمپنیز ہیں ان کے اشتراک سے ایک کنسورشیم بنا ہے جو اس پروجیکٹ پہ عمل کر رہا ہے اس کو جلد از جلد پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے پائلٹ لیس پلین پائلٹ لیس کمرشل فلائٹس اور اس پہ یہ جو پروجیکٹ ہے $99 ملین کا ہے اور وہ بالکل اپنے اختتامی مراحل میں بلکہ اکانومسٹ کی اس رپورٹ میں کہا گیا ہے غالباً آج کل میں یہ تجربہ ہو چکا ہوگا اس میں پہلی جو اس کی آزمائشی پرواز تھی جس نے لنکا شائر سے اسکاٹ لینڈ تک پرواز کرنی تھی وہ ہو چکی ہوگی اس میں پہلی پرواز میں احتیاطاً مسافر نہیں بٹھائے گئے لیکن اس میں پائلٹ نہیں تھا اچھا جی جناب یار ویسے گل خطرناک ہی ہے ویسے اور اس میں سب سے بڑا خطرہ بھی یہی ہے کہ مسافروں کو جو شروع کی آزمائشی پروازیں ہوں گی ان میں مسافروں کا یہ خوف کیسے دور کیا جائے کہ جناب آپ ایک ایسے طیارے میں سوار ہونے جا رہے ہیں جس میں کوئی پائلٹ نہیں ہے جو بھی ہے یہ پائلٹ لیس طیارے پھر ہماری پی آئی اے والے تو نہیں خرید سکتے کیوں یار پی آئی اے کے پائلٹوں نے ہڑتال کرنی ہوتی ہے وہ کون کرے گا اگر پائلٹ ہی نہیں ہوں گے تو
پھر ان بیچاروں نے تو کئی جگہوں پہ کئی دوسرے ملکوں میں جا کے ترلے کر کے ادھار پٹرول ڈلوانا ہوتا ہے. وہ ترلے کون کرے گا؟ تواریاں آپس میں بحث کریں گی. چاچا جی تسی بزرگوں اگے ہو کے گل کرو, ادھار دے دے تہاڈی مہربانی. چاچا آگے سے کہہ رہا ہو کہ یار مجھے فرینچ نہیں آتی, کسی عورت کو اگے کرو, شاید عورت کے منہ سے ادبڑی دے چھوڑے بیچارے. لیکن سر کچھ عرصہ پہلے تک تو کاکپٹ میں 5 لوگ ہوا کرتے تھے, ایک پائلٹ, کو پائلٹ, پھر ریڈیو آپریٹر ہوتا تھا, نیویگیٹر اور فلائٹ انجینئر. اب وہ بھی کم ہو کر صرف 2 رہ گئے ہیں, پائلٹ اور کو پائلٹ. اب وہ بھی نہیں رہیں گے, بس پھر سواریاں بھی نہیں رہیں گی. کیوں؟ ہاں, انسان بیچارہ بوجھدل سا بندہ ہوتا ہے, ایک دوسرے کے ساتھ انہوں نے گلے شکوے کرنے ہیں. نہ جاؤ جس جہاز دا والی وارث ہی کوئی نہیں ہوتے چکاد لی بہنا جی. اور شروع میں یہ خوف کی فضا ہوگی, پھر دھیرے دھیرے ختم ہو جائے گی یار. لیکن سر ابھی بھی تو جہاز موسٹلی جو آٹو پائلٹ پہ ہوتے ہیں, ان کی لینڈنگ اور ٹیک آف جو ہے وہ آٹو پائلٹ پہ ہوتا ہے. لیکن بہرحال یہ احساس بہت خوفناک ہے کہ میں ایک ایسے طیارے میں ہوں جس کا کوئی پائلٹ نہیں ہے. یہ بات ہے, اللہ لوگ کے پاویں پائلٹ کو پائلٹ کیپٹن شیپٹن اندر بیٹھ کے پجے چھولے چب رہے ہوں, مگر سواریاں تو تسلی میں ہوتی ہیں. ان کو کیا پتا ہے کاکپٹ میں کیا ہو رہا ہے. اچھا, اسی نفسیاتی خوف کو ختم کرنے کے لیے یہ جو ایویشن کے ایکسپرٹس ہیں وہ اس بات پر غور کر رہے ہیں کہ یہ جو پائلٹ اور کو پائلٹ ہے اس کو بتدریج ختم کیا جائے. پہلے مرحلے میں کو پائلٹ کو باہر بلا لیا جائے اور پھر بغیر بتائے کسی فلائٹ سے پائلٹ کو بھی اڑا لیا جائے اور پتہ نہ چلے کہ آپ جس پرواز میں سوار ہیں اس میں پائلٹ نہیں ہے. نہیں سونیا نہیں, سواریوں کو شک پڑ گیا نا, اوپر سے ہماری پاکستان کی دیسی سواریوں کو. انہوں نے جہاز پہ چڑھ کے پہلے دیکھنا ڈرائیور سیٹ پہ کو بیٹھا ہوا ہے. بلکہ کئی چودھری تو ایسے بھی ہوں گے جنہوں نے جا کے اگر کو بیٹھا ہوا تو اس کو رسی باندھ دیں گے کہ اٹھ کے نکلنا جائے گا. اس بچے ہوئے بندے نے بیچارے نے ترلے کرنے, مینو کھولو, میں اصلی پائلٹ نہیں, اصلی پائلٹ باہر کھوکے تے چاہ پینڈے ہے. انہیں مینو آگیا ہی چاہ پتر یا گئی یہ ہینڈ بریک دے کول میری سگٹاں لی ڈبی پئی ہو لے کے آ. میری بات سنو, اگر ایویشن کے ماہرین ہماری یہ گفتگو سن لیں تو جہاز بنانا بند کر دیں. سر ویسے یہ ایویشن کے جو خواب ہیں ان کی تعبیر میں بھی مجھے لگتا ہے تھوڑا ٹائم لگے گا. ہاں, اس خواب کی تعبیر اگر کوئی بہت قریب کی بات نہیں ہے تو بہت زیادہ دور کی بات بھی نہیں ہے. اور بڑی دل گردے کی بات ہے, ایسی فضول بات بھی نہیں. اور تو میں بتاؤں, امریکن کانگریس نے تو اپنے جو ایویشن ریگولیٹرز ہیں ان سے کہہ دیا کہ 2015 تک امریکہ کو اس دوڑ میں شامل ہوتے ہوئے اپنا جو پہلا پائلٹ لیس پلین ہے اس کو فضا میں بلند کر دینا چاہیے. یعنی ڈیڈ لائن دی ہے 2015 تک کی. ایک رپورٹ یہ بھی بتاتی ہے کہ 2020 تک یہ جو پائلٹ لیس پلین کی انڈسٹری ہے یہ $50 ارب سے بڑھ جائے گی. واہ واہ واہ, تو جو پرانے جہاز ہوں گے جو پائلٹ سے چلتے ہیں ان کا پھر پتیسا لے لیں گے. اس کا تو مجھے پتا نہیں, بہرحال یہ میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ آنے والے وقت میں طیاروں میں پائلٹ ہوں گے نہیں. چلو پتیسا نہ لیں گے تو پھر پرانے جہاز ہر چوک میں کھڑا کر دیں گے جیسے چمرجی میں کھڑا ہے. ناظرین, یہاں ہمیں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا.